ویلکم ٹو اسکیری نائٹ شو۔ دوستو، جادو ایک حقیقت ہے۔ اس حقیقت کو جہاں ماننے والے موجود ہیں وہاں اس حقیقت سے انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ایسی ہی ایک داستان کراچی سے۔ یہ کہانی ایک MBBS ڈاکٹر کی ہے جن کا تعلق کراچی سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ان لوگوں میں سے تھے جو جادو، تعویذات، جنات پہ یقین نہیں رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک MBBS ڈاکٹر سپر نیچرل ایکٹیویٹیز پہ کہاں یقین کرتے، لیکن اس کے برعکس سائنس پہ یقین بہت زیادہ تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ انہیں بھی یقین ہو گیا کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ فائنینشلی بہت اسٹرانگ تھے، صحت و تندرستی کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے تھے کہ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ہی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ جس سے ان کی زندگی کا سکون، چین سب ختم ہو گیا۔ یہ بتاتے ہیں کہ خود بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، ایک کے بعد ایک بیماری نے جسم پورا درد سے بھر گیا، پورے جسم پہ زخم بن گئے۔ جس طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جسم پہ گٹھلیاں بن جاتی ہیں، اس طرح پورے جسم کے اوپر ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد بھی کئی بیماریوں میں مبتلا رہے۔ جسم کے اعضاء میں درد ہونا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا، راتوں کی نیند غائب ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ پوری رات سو نہیں پاتے تھے۔ چونکہ خود MBBS ڈاکٹر تھے، اپنا علاج کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی امپرومنٹ نظر نہیں آئی۔ خود ذاتی طور پر اپنے میڈیکلی ٹیسٹ کروائے، لیکن حیرانگی یہ تھی کہ تمام رپورٹس کلیئر آ رہی تھی۔ رپورٹس کے مطابق انہیں کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن دوسری طرف ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور اس میٹر کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ خیر آخرکار آغا خان ہاسپٹل کی طرف رخ کیا۔ خود ڈاکٹر تھے تو آغا خان میں ڈاکٹرز دوست یار تھے، وہاں سے بھی مہنگے سے مہنگا ٹیسٹ کرایا، لیکن وہاں بھی تمام رپورٹس کلیئر آ رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، یہ سب آپ کا وہم ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ سن کر غصے میں آ گئے کہ میں اس بیماری میں کئی عرصے سے مبتلا ہوں، میں تکلیف کو برداشت کر رہا ہوں، میں خود ایک ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہم کیا ہوتا ہے اور مرض کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک طرف ان کی میڈیکل رپورٹس ہی کلیئر تھی، وہ بھی آغا خان ہاسپٹل کی۔ خیر یہ بتاتے ہیں کہ وہاں یہ بحث چل رہی تھی کہ وہاں سے ایک ڈاکٹر روم میں داخل ہوئے، چہرے پہ داڑھی تھی، نمازی پرہیزگار تھے۔ انہوں نے میری رپورٹس دیکھی، پھر میری ساری باتیں سنی۔ وہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ روحانیت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے میری ساری باتیں کافی ڈیٹیل میں سنی۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ میں خود MBBS ڈاکٹر ہوں۔ وہ بڑے حیران ہوئے، میری ساری رپورٹس چیک کی۔
لیکن انہیں لگا کہ یہ میڈیکلی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی شرٹ ریموو کریں۔ میں نے شرٹ اتاری، پھر انہوں نے میری بیک مطلب پیٹھ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ آپ کی پیٹھ پہ کچھ تعویذات بنے ہوئے ہیں جو میں اپنے عمل سے اپنے علم سے دیکھ سکتا ہوں، اور آپ کو میڈیکلی کوئی بیماری نہیں ہے، آپ پہ کسی نے جادو کیا ہے اور یہ جادو بہت خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعویذات قبرستان میں دفن کیے ہوں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بات ضرور ہے۔ یہ سب کچھ آپ کو تباہ برباد کرنے کے لیے کیا ہے۔ آپ کو کسی روحانی معالج کی ضرورت ہے۔ تب بھی مجھے یقین نہیں آیا۔ میرے ساتھ ایک لڑکا تھا جو کہ میرے کلینک پہ جاب کرتا تھا، وہ میرے ساتھ ہی تھا۔ اسے لے کر میں سیدھا جناح ہاسپٹل گیا کہ ایک ٹیسٹ یہاں سے بھی کروا کر دیکھ لیتا ہوں۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی میں ٹیسٹ کے لیے روم میں داخل ہوا، آن دا اسپاٹ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ لیکن مجھے آنکھوں کا کوئی پرابلم نہیں تھا، میرے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ اچانک ہی روم میں داخل ہوتے ہوئے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لڑکے سے کہا جو میرے ساتھ تھا کہ میرا ہاتھ پکڑو اور فوراً گاڑی کی طرف لے کر چلو، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ میں نے اس وقت یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خیر گاڑی میں بیٹھے میں نے اپنے ساتھ لڑکے کو ڈرائیو کرنے کے لیے کہا۔ گھر جاتے ہوئے میں نے گاڑی رکوائی اور راستے میں اس سے کہا کہ چوہا مارنے کی دوائی مجھے خرید کر لا دو۔ یہ کہہ کر کہ گھر میں چوہے بہت ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چوہا مارنے کی دوائی، وہ پوائزن میں نے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے لیا تھا کہ میں خودکشی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ نہ جانے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بس مجھے اس تکلیف سے چھٹکارا پانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں سوسائڈ کر لوں گا اور اپنی بیوی کو بھی یہ پوائزن کھلا دوں گا۔ گھر پہنچ کر جیسے تیسے کر کے اپنے روم تک پہنچا اور پھر بیڈ پہ لیٹ گیا۔ رات ہو گئی تھی، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ رات کے اندھیرے میں اپنی جان لینے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن کوئی ایسی قوت تھی، طاقت تھی جو مجھے خودکشی کرنے سے روک رہی تھی۔ کوئی مجھے اس گناہ سے روکے ہوئے تھا۔ اس وقت مجھے صرف اللہ یاد آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میں رو رہا تھا، اللہ سے فریاد کر رہا تھا اور اس سے دعائیں کر رہا تھا کہ اے رب کوئی راستہ دکھا دے۔ بس اسی دوران وہ ڈاکٹر کی باتیں یاد آئیں کہ تم پہ جادو کیا گیا ہے، کہیں سے روحانی علاج کرائیں۔ میں نے فوراً اپنے کزن سے رابطہ کیا، کئی روحانی معالج کو دکھایا، آخر کار اللہ کا ایک بندہ ملا، انہوں نے میرا روحانی علاج کیا تو ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ میرے جسم سے اتار دیا گیا ہو۔ مجھے بہت سکون ملا۔ ایک عرصے سے میں اپنا
میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروا رہا تھا، اپنی رپورٹس نکلوا رہا تھا، لیکن رپورٹس کلیئر تھیں ایک طرف میری تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، میڈیکلی میڈیسنس کوئی کام نہیں کر رہی تھی، لیکن اگر مجھے فائدہ ہوا تو مجھے روحانی علاج سے ہوا، اللہ کے کلام سے ہوا، کیونکہ اس وقت تک مجھے یقین نہیں تھا کہ جادو بھی کوئی چیز ہے، جادو کے ذریعے بھی کسی انسان کو تکلیف دی جا سکتی ہے، لیکن جب یہ تمام چیزیں مجھ پر ہوئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اب میرا یقین ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں، بیماری 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری، ایک ذہنی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ جب ہم جسمانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن جب ہم ذہنی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھانا چاہیے، اور جب ہم کسی روحانی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں کسی روحانی معالج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے کیسز دنیا میں ایسے بھی ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔